آیت نمبر 93 سورۃ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوئی طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے عطا کیا تم کو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور پلا دیے گئے ان کے دلوں میں، پلا دیا گیا ان کے دلوں میں، یعنی رچ بس گئے ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑا، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، کل بئس ما، کتنا برا ہے، یامرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان اگر کنتم، تم ہو، مومنین، سچے۔ اس آیت میں یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے، سمینا و آسینا، یہ دونوں لفظ انہوں نے زبان سے کہہ دیے ہوں تو کوئی تعجب نہیں، کیونکہ اسی قوم کے بارے میں قرآن ہی میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ تم اور تمہارا رب وہی لڑے۔ اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں تو ان سے یہ کچھ بھی بعید نہیں کہ جب کوئی طور پہاڑ ان کے سروں پہ لایا گیا تو اس وقت انہوں نے سمینا کہہ دیا ہو اور بعد میں صاف کہہ دیا ہو کہ ہم نہیں مانتے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ ان کی زبان سے اقرار کو سمینا اور عمل نہ کرنے کو اسینا سے بیان کیا گیا، گویا انہوں نے زبان حال سے ہی کہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کہا تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے آئیں گے۔ سو اس کی تفسیر کی گنجائش نکلتی ہے، مگر جب ان کا منہ میں موجود زبان سے کہنا ممکن ہے، بلکہ صاف ظاہر ہے کہ زبان حال کہنے کی کیا ضرورت ہے، سو انہوں نے زبان سے کہا اور پھر بعد میں ٹوٹلی اس سے منکر ہو گئے، اور بارہا آپ دیکھتے ہو کہ وہ عہدوں کو بار بار توڑ دیتے تھے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، جس طرح پانی رگ رگ میں سراحت کر جاتا ہے، اس طرح بچڑے کی محبت ان کے رگ رگ میں سراحت کر گئی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ تم پلائے گئے، یعنی بچڑے کی محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ تمہارا اختیار ہی نہیں رہا، تمہارے دلوں میں وہ رچ بس گئی ہے۔ بِكُفْرِهِمْ، ان کے بچڑے سے اس حد تک محبت اور عبادت کفر تھا، بلکہ اس کا باعث ان کا سابقہ کفر تھا جس کا ذکر شروع صورت میں آ چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ کفر مزید کفر کا اور ایمان مزید ایمان کا باعث ہوتا ہے، تو کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو ریت کہ تمہارا ایمان ہے، تو سمینا و آسینا کہنے کا اور بچڑے کی عبادت جیسا شرک کا حکم کیسے تم کر سکتے ہو؟ تمہیں کس نے اس کا حکم دیا؟ اور اگر دیتا تمہارا ایمان تو تمہیں اس بری باتوں کا حکم دیتا۔ تو یہاں پہ یہ وہ واقعہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بارہا عہدوں کو توڑ دیتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی یہاں بیان فرمائی کہ طور پہاڑ جب سروں پہ دیکھا تو اقرار کر لیا، جب وہ ہٹ گیا تو منکر ہو گئے۔ نبی اور جیسے کہ بچڑے کے بارے میں پہلے بتایا میں نے کہ ان کی محبت کیسے رچ بس گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا، جس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا، اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا۔ اگر بچڑا نست و نبود ہو بھی گیا نست و نبود، لیکن ان کے دلوں کا تعلق ابھی بھی بچڑے کے ساتھ جڑا رہا۔ دوسرا، اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو، اپنے ایمان پہ نظر ڈالتے رہو، بار بار کی عہد شکنیاں، بار بار کے کفر، کیا یہ تمہارا ایمان ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تم نے کفر کیا اور ان کے بعد کے نبیوں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، اور یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اب ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق بنتا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے یہ آیت صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کی ہسٹری ہے، ہمارے لیے اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ نے ہم سے ایک پختہ عہد لیا ہے۔ قرآن بھی ہمارے اوپر آسمان سے نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے پیش کیا تو سب نے ڈر کے انکار کر دیا، پہاڑوں نے، سب نے، اور انسان نے اس کو لے لیا۔
اب لے لیا تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا. انسان کس کو قوت سے پکڑتا ہے؟ جو اس کے فائدے کی چیز ہوتی ہے. کس بات کو غور سے سنتا ہے؟ جس میں اس کا مفاد ہوتا ہے. تو بچے کو دیکھا کہ ٹافی ہے کہ جب وہ سویا رہتا ہے تو ہاتھ کھولو تو اس کے ہاتھ میں ٹافی ہوتی ہے. اب بازار جاتے ہیں، پیسوں کو بہت مضبوطی سے پکڑتے ہیں، پرس کو بہت مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور آج کے دور میں تو سب سے زیادہ مضبوطی سے پکڑی جانے والی چیز موبائل ہے. ہر وقت دھیان اس میں رہتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر رکھ کے ہم بھول نہ جائیں. تو کا مضبوطی سے پکڑو، قرآن کے احکامات کو اتنا مضبوطی سے پکڑو کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن آپ کبھی ان احکامات سے رکردانی نہ کریں. اور غور سے سنیں. غور سے سننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بھی سب سے پہلی جو چیز بنائی جاتی ہے وہ انسان کے کان ہی بنائی جاتی ہے. اور کس بات کو انسان غور سے سنتا ہے؟ جو بات انسان کے مفاد کی ہوتی ہے. بچے کو دیکھ لے، اپنے مطلب کی بات بڑی جلدی سنتا ہے، اور ہم بھی بعض ان سے کان نکالنے کے لیے کہتے ہیں بیٹا یہ کرو نا پھر آپ کو وہ چیز ملے گی، تو ایسے فٹافٹ بچہ کرتا ہے. تو ان باتوں میں انسان دھیان نہیں دیتا جو اس کے مطلب کی نہیں ہوتی. آج یہی المیہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف عربی ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھ کے اور برکت کا سبب بن کے سبب سمجھ کے اس کو بند کر دیتے ہیں. باقی ہم توجہ نہیں دیتے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، اس کی تفسیر ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور وہ حکم ہمارے لیے اترے اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے. وہ زبانیں کال سے کہتے تھے ہم نے سنا، اور جب وہ وقت ٹل گیا تو بعد میں کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، ہم نے نافرمانی کی. اور یہ بھی جیسے بھی میں نے بھی تفسیر میں بتایا کہ زبان سے تو کہتے تھے لیکن ان کی حالت ظاہر ایسی تھی کہ ٹوٹلی اس کے مخالفت میں چلتے تھے. کیا آج ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی یہی شکل نہیں ہم نے بنا دی؟ نام کے ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، الحمدللہ ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے، لیکن ہماری روش، ہمارے حالات، ہمارے اعمال، ہمارے عقائد کیا یہ اسلام والے ہیں؟ کیا آج ہم نے اگنور نہیں کر دیا قرآن کے احکامات کو؟ ان کے دلوں میں بچڑے کی پوجا بسی ہوئی تھی، ہمارے دل میں بہت سے الہ ہیں. ہمارا فرقہ ہمارا الہ ہے، اس کی محبت بسی ہوئی ہے. ہماری جماعت، ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے سید، ہمارے مولا مشکل کشا، ہمارے داتا، ہمارے غوث، اگر وہ نکال بھی دیں تو انا پھر خاندان کی طرف آ جائیں. آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں 16 کروڑ خدا ہیں، نعوذ باللہ 16 کروڑ خداؤں کی پوجا کی جاتی ہے. ہم پاکستان کے لوگ کہہ لیں، یہاں کے مسلمان کہہ لیں، ہندوؤں کے ساتھ 100 سال رہنے کی وجہ سے ہمارے تو سارے عقائد مشرکانہ ہو گئے. کا کل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، ان سے پوچھا جا رہا ہے آج ہمارے لیے پوچھو، کہو یہ ایمان آپ کو حکم دیتا ہے. ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان مشرکانہ افعال، بدعہدیوں اور نافرمانیوں اور بدعتوں کو چھوڑ کر سیدھی راہ پہ آ جائے، نیکی کی راہ پہ آ جائے، بھلائی کے کاموں میں سبقت لے کے جائے. الٹا ہم بالکل الٹی روش اختیار کر رہے ہیں. کیا ہمارے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے جو ہم مرنے سے لے کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے دم تک روایات اور رواج، رسومات، توہمات، خرافات، وہمات، بدعات کرتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس ہے؟ کا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تم ایمان والے ہو، تم اللہ کو نہیں صرف مانتے اللہ کی بھی مانتے ہو، تو پھر بتاؤ کیا قرآن و سنت میں یہ چیزیں ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے اب ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم جو کچھ آج تک زندگی میں کرتے آئے آج ہم اس کو دیکھیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ جو میں نے اپنایا اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہے، اور نہیں ہے تو پھر ہم فوراً اس کو چھوڑ دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.